اور آیا ہے کہ میرے شوہر بڑے جو ہے نا نا اتفاقی کے معاملات رہتے ہیں، بات بات پر طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ دیکھیں یاد رکھیے گا ناظرین، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، خود کی غلطی ہو تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لینا چاہیے، صبر تحمل عفو درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، تھوڑا برداشت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھر کے حالات بہت زیادہ اچھی ہو جائیں گے، میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی۔ ایک وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص تنگ کرتا ہو، شوہر تنگ کرتا ہو، بلا وجہ جھاڑتا ہو، غصہ کرتا ہو یا بات بات پر طلاق کی دھمکیاں دیتا ہو، صحیح ہے، اس طرح کی کیفیت اگر شوہر کی طرف سے نظر آ رہی ہوں تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت قرآنی روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ میاں بیوی کے درمیان معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے، اور شوہر اگر ظلم کرتا ہو، بلا وجہ غصہ کرتا ہو، جھاڑتا ہو، مارتا ہو تو یہ الحمدللہ سوجل عادت بد ختم ہو جائیں گے، اور صبر بھی کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، یہ انشاءاللہ اس کا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات عرض کروں، ایک دفعہ نا ایک دوست سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ یار وہ ہمارا بچہ ہے بہت ضد کرتا ہے۔ میں نے کہا عمر کتنی؟ کہا کہ یہ 3-4 سال کا ہے اور اتنا ضد کرتا ہے کہ وہ اپنا سر جو ہے نا دیوار میں یا پھر فرش پہ مارنے لگتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے بچے پہ نا اثرات ہو گئے؟ پھر ہاں واقعی اثرات ہو گئے۔ میں نے کہا گھبرائے نہیں، جنات کے اثرات نہیں ہیں۔ کہہ رہے پھر کون سے اثرات ہیں؟ میں نے کہا ان پہ موبائل کے اثرات ہو گئے، آپ موبائل ان سے دور کر دیں۔ موبائل کے بھی اثرات ہوتے ہیں جی، موبائل ان سے دور کر دیں، یہ کافی حد تک بہتر ہو جائے، سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آج کل بچوں کو موبائل دینے سے یہ اثرات ایسے نا کہ ماں باپ نے خود ہی یہ اثرات دیے ہوئے نا، بچوں کو خود ہی ملوث کر دیا ان اثرات میں۔ یہ ایسا ہی ہے، اگر بچوں سے موبائل آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ ابھی وقتی آسانی، ہم اپنے کام کر لیں، ہم کام کاج میں ہمیں یہ ڈسٹرب نہ کریں، لیں جی موبائل لے لیں، آپ اپنا کرو کام، ہم جو ہے نا اپنا کام کریں۔ چلے آپ اپنا کام کریں، ناصر بھائی آپ وظیفہ ارشاد۔ اگر کسی بچے کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو یا اسکول جانے کا دل نہیں چاہ رہا تو اگر وہ بچہ خود پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، اگر وہ نہ پڑھ سکے تو گھر میں سے والدین یا بھائی کوئی بھی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائے۔ پڑھنا کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 101 دفعہ یا اللہ یا رحمان یہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں۔ اگر بچہ چھوٹا ہے، اس پر روزے فرض نہیں ہے، تو 5 نمازوں میں یہ 101 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلا دیا کریں، جب خود دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے پڑھائی میں دل لگے گا، اسکول جانے کا بھی انشاءاللہ دل چاہے گا اور دل لگا کر پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ اس کو کوئی تعویذ وغیرہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہو تو ارشاد فرمائیں، کوئی بنانے کا طریقہ ارشاد فرما دیں تاکہ جو ہے نا یہ بچے کے گلے میں ہی ڈال دیں تو اس کا کم از کم دل تو لگے۔ جی، اگر بچہ پڑھائی نہیں کرنا چاہ رہا یا اسکول نہیں جاتے تو اس کے لیے آپ 101 دفعہ یا اللہ یہ ایک وائٹ کاغذ پہ لکھیں اور تعویذ کی طرح اس کو آپ کیسے بھی لپیٹ کے اس کا موم جامع کر کے جیسے ٹیپ لگا لیں یا موم جامع کر کے اس کو ریگزین میں یا کپڑے میں چمڑے میں سلوا لیں اور بچے کے سیدھے بازو پر بندھوا دیں، انشاءاللہ عز و جل اب وہ پڑھنے بھی لگیں گے اور اسکول جانے کا بھی ان کا دل کرے گا۔